آدمی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ رکھتا ہے۔ دیکھیے گناہ کی ایک فوری نقد سزا ہے اور ایک دم آخری سزا۔ فوری نقد سزا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی گناہ کرے گا اس کے دل کا چین، سکون اور امن چھٹ جائے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے دل کا چین سکون چھین لے، یہ فوری سزا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اور آخری سزا جو ملے گی وہ جہنم کے اندر ملے گی۔ پھر اس کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتے رہتے ہیں، کبھی قبر میں دیتے ہیں، کبھی قبر سے پہلے دیتے ہیں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں۔ اس دونوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مگر بعض مرتبہ جب سزا بالکل باریک ہوتی ہے، بہت موٹے انداز میں نہیں ہوتی ہے، تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ دیکھو موٹے اور باریک کا ایک معمولی سا فرق آپ کو سمجھاؤں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے آپ کے طبیعت کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وضو کے بعد میں کیا کیفیت؟ وضو جب آدمی کر لیتا ہے تو چونکہ ہاتھ سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دھل گئے، چہرے سے جو گناہ ہوئے تھے یعنی آنکھ سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دھل گئے، اور اسی طرح پیر سے جو گناہ ہوئے تھے وہ دھل گئے۔ تو وضو کے کرنے سے جو گناہ دھل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی الجھن اور بے چینی جو تھی وہ دور ہو جاتی ہے، تو وضو کے بعد آدمی کو سکون ملتا ہے۔ تھوڑا سا سکون سب کو ملتا ہے کہ نہیں وضو کے بعد؟ یہ ایک موٹی سی مثال ہے جو سب کی سمجھ میں آنے والی ہے کہ وضو کے پہلے کی جو کیفیت ہے طبیعت کی وہ اور ہوتی ہے، اور وضو کے بعد کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ وضو کے بعد کی جو کیفیت چینج ہوتی ہے، بدلتی ہے، کیوں جانتے ہیں؟ آپ کہنے نہیں وہ چہرے پر پانی پڑا، نہیں، چہرے پر اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے، وضو کے نیت کے علاوہ خالی یوں ہی چہرے پہ چھینٹا مارے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا۔ وضو کے کرنے کی وجہ سے اس کو جو روحانی سکون ملتا ہے، کیوں ملتا ہے؟ کہ وضو کی برکت سے اس کے بہت سے گناہ دھل گئے، معاف ہو گئے، تو اس کو سکون ملتا۔ یہیں سے پتہ چلا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے الجھن، بے چینی، ٹینشن، گھٹن کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ اب اگر وہ بہت ہی حساس طبیعت کا ہے تو اس کو محسوس بھی کر لیتا ہے، اور اگر گناہ کرتے کرتے اس کی یہ حس ختم ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، تو آدمی فوری محسوس نہیں کرتا۔ پھر کوئی بڑا تماشا لگتا ہے، بڑی آفت آتی ہے، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، اس کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ پکی بات ہے کہ جب بھی آدمی کو گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑا۔ اب وہ پکڑ کبھی فوراً آ جاتی ہے، کبھی سال دو سال کے بعد آتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو 40 سال ڈھیل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، سوکھا پڑا، سخت قحط پڑا۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچے، اور جو پبلک تھی، روایت میں لکھا ہے تقریباً 70,000 کا مجمع تھا، جس مجمع کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کی۔ حضرت نے دعا کی، بہت دیر تک دعا کی، مگر وہ کہیں بادل کا نام و نشان نہیں، دھوپ پڑتی جا رہی ہے، سورج کی تپش پڑتی جا رہی ہے، حضرت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ کی مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، میری زمین پر رہ کر 40 سال سے میرے قانون کو توڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا۔ جب تک وہ ایک بندہ آپ کے مجمع میں رہے گا میں بارش نہیں کرتا۔ آپ اعلان کر دیجیے کہ وہ بندہ یہاں سے ہٹ جائے، نکل جائے، میں بھی بارش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک اتنا بڑا مجمع ہے، 70,000 کے قریب کا مجمع ہے، اگر میں آواز بھی لگاؤں تو میری آواز سب میں کب کیسے پہنچے؟ سمجھے یہ مائک کا سسٹم تو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْ النِّدَاءُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ، آپ کی طرف سے پکارنا، پکار کا لگانا، آواز کا لگانا یہ آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ میرا کام۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا۔ ارے اللہ کیسے آواز ہو گئی؟ فرمایا آپ کا کام خالی اعلان کرنا،
تو حضرت نے جو اعلان فرمایا تو جن جن کے مقدر میں حج تھا اور جتنی مرتبہ حج تھا وہ سب روحوں نے اس پکار کے جواب میں لگ گئے. بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون بندہ ایسا ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے بارش روک دی گئی، وہ نکل جائے ہمارے درمیان سے. تو وہ بندہ جو واقعی خطا کار تھا اب پریشان، اگر میں سب کے سامنے نکل کے جاتا ہوں اتنے بڑے بچے کے سامنے میری رسوائی جگ بھروائی اور نہیں نکل کے جاتا ہوں تو میری وجہ سے اتنی بڑی امت پریشان، ان پر عذاب آیا، بارش نہیں ہو رہی میری وجہ سے. اب اس نے چادر میں اپنے منہ کو چھپایا اور چپکے چپکے اپنے مالک سے اس نے کہنا شروع کیا کہ اللہ، جب تک میں آپ کا نافرمان بندہ تھا، گناہ کرتا تھا، جب تو آپ نے میری ستاری فرمائی، پردہ پوشی فرمائی، آپ نے مجھے رسوا نہیں فرمایا. آج تو میں آپ کے پیغمبر کے ساتھ آپ کا فرما بردار بن کر معافی مانگنے آیا ہوں، تو آج آپ مجھے رسوا فرمائیں گے؟ اے اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دیجیے اور مجھے رسوائی سے بھی بچا دیجیے اور بارش بھی برسا دیجیے. بس اس نے چادر میں منہ چھپا کر اپنے اللہ سے سچی توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اللہ وہ بندہ تو یہاں سے کوئی بندہ نکلتا ہوا تو نظر آیا نہیں اور آپ نے بارش برسا دی. اللہ نے کہا جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا. دیکھو اللہ کو توبہ کتنا پسند ہے. جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو کتنا بڑا بھی پاپی ہو، 70 برس کا پاپی ہو، کافر ہو، اللہ اس کے سب گناہوں پر معافی کا طلب بھیج دیتے ہیں. شرط یہ کہ سچی توبہ کرے، سچی. اور توبہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں دوستوں، صرف دل پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، معاف کرو. سچی ندامت، اسی کا نام توبہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو دی اور اسی کی وجہ سے برسات کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے بتا دیجیے میں ملاقات کر لوں. کعبہ جب اس نے مجھ سے لڑائی کر رکھی تھی، جب تو میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو میری اس کی صلح ہو گئی، میرا ہو چکا ہے، میں کیسے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ جائیں کہ یہ گنہگار بنتا تھا نا، میں نہیں بتاؤں. اس واقعے میں دیکھیے کئی عبرت کی بات ہے. ایک عبرت کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 40 سال تک وہ اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں، کتنے بردبار ہیں، کتنے ستار ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے حلیم. حلیم اس کو کہتے ہیں کہ جلدی سے وہ بے قابو نہیں ہوتا، غصے میں آپ سے باہر نہیں ہوتا، بہت تحمل والا، بہت برداشت. 40 سال سے ہم نے بھی کتنے لوگ سمجھی کتنے سالوں سے نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑ کے گھر میں جاتے ہیں، اس دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کھانا کھلا کے آپ کو کھلاتے ہیں. اس دن بھی مکان کی چھت سے بے گھر نہیں کرتے تھے، اس دن بھی مکان کی چھت سے. کتنے حقیقت، کتنے بردبار. دوسری عبرت کی بات یہ ملی کہ یہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ بعض مرتبہ ایک گنہگار کی وجہ سے پوری امت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر پھیر لیتے. یہاں تک کہ مجمع کے اندر نبی وقت جلیل القدر پیغمبر بھی موجود ہوتا ہے تو بھی اس ایک پاپی اور گنہگار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آج آنے والی رحمت رک جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، کتنا بڑا مجمع موجود ہے، لیکن وہ ایک پاپی اور گنہگار تھا، اس کی وجہ سے بارش رکی. معلوم یہ ہوا گناہ ایسی منحوس چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے نیک لوگوں کی نیکیاں اور ان کی صالحیت کی پوری برکتیں ظاہر نہیں ہو پاتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں تو بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبائث، جب خبائث برائیوں کی کثرت ہو جائے تو نیک لوگوں کے وجود کے باوجود آپ کو ہلاک ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا پڑا. گناہ ایسی منحوس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور واقعہ سناؤں. وہ واقعہ ایسا عبرتناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس واقعے کو پڑھ کے سنائیے. واقعہ کیا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتٍ. پوری لمبی آیتیں ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب فرعون پر غلبہ پا چکے، فرعون سے جیت گئے، فرعون سمندر میں ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو فتح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا آرڈر آیا کہ جائیے قوم جبارین سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم پاک وہاں پہنچ گئے۔ جب قوم جبارین کے پاس یہ پہنچے تو قوم جبارین کے اندر یہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بلعام باعورہ۔ وہ ایسے پاورفل بزرگ تھے جس کے لیے جو دعا کر دیتے وہ قبول ہو جاتی۔ وہ یا اس زمانے میں اس علاقے کے فیمس بابا تھے، جو جس کے لیے جو دعا کرتے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ان کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا، اسم اعظم ان کو معلوم تھا، اور اسم اعظم کے بارے میں حدیث میں ہے وَاسْمُ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ۔ اسم اعظم وہ پاورفل چیز ہے کہ اس کے ذریعے جب بھی دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور اس نام کا واسطہ دے کر کوئی اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوال پورا کرتا ہے۔ تو ان کو اسم اعظم کا علم حاصل۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے تو قوم جبارین کے لوگ گھبرا گئے، وہ طاقتور ہے، فرعون جیسی طاقت سے جیت کے آئے ہیں۔ تو بلعام باعورہ کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ آپ ایسی دعا کر دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ یہاں سے بالکل فرار ہو جائیں، چلے جائیں، مقابلے کی نوبت نہیں آئے۔ تو پہلے تو بلعام باعورہ نے انکار کیا، کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بہت ہی اونچے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی اسپیشل مدد ہے، اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کیا تو میری دین و دنیا سب برباد ہو جائے گا، کیسے بھی دعا کر سکتا ہوں۔ پہلے سے انہوں نے انکار کیا، لیکن وہ قوم اصرار کرتی رہی، اور اصرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بہت بڑی ایک رقم پیش کر دیا۔ یہ رقم بہت ہی سوچ سمجھ کے لینا چاہیے، بعض مرتبہ صورتاً ہدیہ ہوتی ہے، حقیقتاً بھی رشوت ہوتی ہے۔ جو فرمایا نا حب الدنیا حب الخطیہ، دنیا کی محبت ہی ساری برائیوں کی گھر۔ بہت بڑی رقم پیش کیا، اور رقم پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اصرار کرتے رہے۔ بعض مرتبہ اللہ والے کسی مصلحت کی وجہ سے کسی کا ہدیہ نہیں لیتے، اس سے یہی سب مصلحت ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صاحب آئے اور آتے انہوں نے ایک رقم ہدیہ پیش کر دی۔ تو کبھی کبھی تو اللہ والے انکار کر دیتے ہیں، اور کبھی دلجوئی کی وجہ سے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ ہدیہ ان کا قبول کر لیں تو آگے ہماری بات سن لیں، مانوس ہو جائیں، قریب ہو جائیں، اور ان کی زندگی میں دین آ جائے۔ کبھی کسی کو دعوت کھلا کے دین سمجھایا جاتا ہے، کبھی کسی کی دعوت کھا کے سمجھائے۔ سیٹھ لوگ تو ہم غریبوں کے آئے نہیں، تو ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے ان کی دعوت کھانے کے لیے۔ اب وہ جائیں گے، ان کی دعوت کھائیں گے تو ذرا خوش ہو جائیں گے، اب آگے کچھ کی بات نہیں۔ اور غریب لوگوں کو اپنی کھلانا پڑتا، آ جاؤ بھائی ہمارے گھر کھاؤ، کھا کے پھر سنو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھیا اولیاء اللہ جو ہوتے بعض مطلب کسی مصلحت سے کھا لیتے، اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے ہماری کھا لیں گے، مگر آگے مقصد ان کا دین ہوتا ہے کہ بھائی ان کی زندگی میں اسی طرح دین ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب آئے اور آتے ہی انہوں نے ہدیہ پیش کر دیا، اور حضرت سے لے کے یوں مسلح کے نیچے رکھ لیا، بیٹھ جاؤ سنو۔ دیکھو اللہ والوں کے پاس جائے آدمی تو اپنے دل کی بھی حفاظت کرے اور زبان کی بھی حفاظت کرے۔ بعض مطلب دل میں جو وساوس و خیالات ہوتے ہیں وہ بھی ان پر منتشر ہو جاتے ہیں، اس پر وہ مطلع ہو جاتے ہیں اور پھر چور پکڑ جاتے ہیں۔ اور زبان کی تو بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض مطلب ایسی بات آدمی بول جاتا ہے جو بالکل نامناسب ہوتی ہے، پھر پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں یہ قانون تھا کہ آدمی آئے تو شروع میں مسلسل کچھ دنوں تک یہ قانون تھا کہ آپ یہاں پر صرف کان بن کے رہیے، زبان بننے کی اجازت نہیں۔ اب خانقاہ میں جو برا دیکھو سنو اس کے مطابق عمل کرو، بولو مت، چون چرا کیوں کیا ابھی کچھ بولنے کی اجازت نہیں۔ ابھی آپ بیمار ہو، بیمار ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایسا رہنا چاہیے جیسے مردہ زندے کے ہاتھ ہے، یہ چاہے الٹی پلٹی کرے، جدھر چاہے گھمائے پھرائے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا تو ایسا جلال رہتا تھا کہ بڑے بڑے علماء کے بولنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اور وہ صاحب کوئی دنیا دار تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نے میرا ہدیہ لے لیا تو سمجھے گا میری دال گل گئی۔ اب انہوں نے نان اسٹاپ بات کرنا شروع کر دی، میری تو رائے یوں ہے اور میں تو یوں چاہتا ہوں، میں تو یوں چاہتا ہوں۔ حضرت پریشان کی یہ پہلی مرتبہ کے اور پہلی ملاقات میں یہ ایسی نان اسٹاپ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
تو حضرت سمجھ گئے او ہو ہم نے پہلی فرصت کا جو ہدیہ لے لیا نا اس لیے اس کا ذرا حوصلہ پڑ گیا، کھل گئی طبیعت. بس حضرت نے چور پکڑ لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت نے دیکھا کہ بہت ہی کھل کے بولنا شروع کر دیا انہوں نے، تو حضرت نے وہیں مصلے کے نیچے رقم ہوتی تھی پہلے نکالی. اچھا آپ ایسا کیجیے پہلے اس رقم کو آپ نے ہاتھ میں پکڑیے، یاد کر دیا واپس. نہیں آپ لیجیے ضرور. آپ حضرت نے واپس کیا تھا. اچھا اب بات کیجیے، اب کیا بات کریں، اب کہیے کیا کریں. تو وہ تو سٹ پٹا گئے. حضرت نے ان کی دکھتی سر کو پکڑ لیا، جو اصل چور تھا پکڑ لیا. جب حقیقی واپس ہو گیا اب کیا بولے. یہ سب بات اس پر چلی گئی کہ بعض مرتبہ اللہ والے جو ہدیہ حضرت خان کی پہلی ملاقات میں ہدیہ نہیں قبول کرتے. اجنبی آدمی پتہ نہیں کس مسئلے کر دیا تھا نا، ایسی سفر میں جلدی ہدیہ نہیں قبول کرتے. سب اصول ضابطے جو سب تجربے کے بعد بنائیں گے. بہرحال تو انہوں نے اقرار بھی کیا کہ بد دعا کر دی اور ساتھ میں بڑی رقم پیش کیا. پھر بھی وہ انکار کرتے رہے، مگر ایک روایت میں کہ ان کی بیوی نے زور لگایا. ہاں یہ عورتیں جو ہیں بعض مرتبہ برائیوں کا جال بن جاتی ہیں. ایک روایت میں شاوروہن وخالفوہن، ان سے مشورہ تو کرو مگر مخالفت بھی کرو. ہاں ان کی ہر بات ماننا بعض مرتبہ ندامت کا سبب بن جاتا ہے، شرمندگی کا. دیکھو عورت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ عورت کے غلام بن جاؤ اس کی ہر بات پر. عورت ناقص العقل ہے. بعض مرتبہ اس کی مرد کی جہاں تک رسائی اور پہنچ ہوتی ہے عورت نہیں پہنچ سکتی. تو عورت کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، عورت کے غلام بننے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جو کہے بس اس کی ہر بات ماننے. اب اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کی ولایت چھینی، بزرگی چھینی گئی، تقویٰ چھینا گیا، جس میں آدم کا جو علم تھا سب چھینا گیا. کیوں؟ بس یہ عورت اور دولت کے چکر میں. عورت کی بات مانی اور عورت نے کہا کہ وہ نہیں، رشوت قبول کر لی اور اس کے خلاف بد دعا کر دی. چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی عادت آ کے بتائی. اتنا بڑا پاپ. اگر کسی عالم دین کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہاں کے نبی وقت ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے خلاف بد دعا کر دیں گے. اور کیوں یہ سب نوبت آئی؟ عورت اور دولت. یہ بہت ہی آسائش کی چیزیں بہت ہی سنبھال کرتی ہیں. اب دنیا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، دو آیتیں ہیں، اس میں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، یہ تفسیر معرفت القرآن رکھی جس میں بھی واقعہ کا لکھا ہوا. جیسے انہوں نے بد دعا کرنے کے لیے زبان چلائی تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا کرنا چاہتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے جو الفاظ نکلتے اس کے بجائے خود قوم جبارین کے خلاف الفاظ زبان سے نکل رہے. اب یہ قوم چیخ اٹھی پریشان کے ساتھ، ہم نے ہدیے بھی دیے، پیسے بھی دیے اور ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں. تب انہوں نے کہا دیکھو اب میری زبان پر میرا قابو نہیں ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی. بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ کتے کی طرح زبان سیدھے پر لٹک گئی. یہ سب کس پر پکڑ آئی؟ اللہ کی نافرمانی پر، گناہ کرنا. یہ مضمون بہت دنوں سے چل رہا ہے دوستوں کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو کبھی تو اللہ ڈھیل دے دیتے اور کبھی فوری پکڑ فرماتے. یہ فوری پکڑ کی مثال، نقد مثال ہے. دیکھو فوری پکڑ آ گئی. آگے مجھے اور آگے کی بات نہیں آئی. بہرحال ان پر تو پکڑ آ گئی، ان کی قوم بھی برباد ہوئی، یہ بھی برباد ہوئے. لیکن یہ بلام باورا نے کہا کہ دیکھو اب تو میرا سب کچھ لٹ گیا، لیکن میں تمہیں ایک چال بتایا دیتا ہوں. اگر اس چال کو تم نے اختیار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور جب اس پر ہی عذاب آ جائے تو آگے گاڑی نہیں چل سکتی، کامیاب نہیں ہوتا. کہا کیا چال؟ کہا چال یہ ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں نا بنی اسرائیل، یہ بہت دنوں سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، سفر میں نکلے ہوئے، بیوی کی سب کو یاد آتی ہے. ایسا کرو اپنی لڑکیوں کو، عورتوں کو سجا سجا کے آراستہ و پیراستہ کر کے وہ مزین کر کے ان کے لشکروں میں بھیجو. اور دیکھو ان میں سے کوئی آدمی اگر زنا کی طرف مائل ہو، متوجہ ہو تو کچھ رکاوٹ نہ بنے، ان کو زنا کا موقع دیں. اگر انہوں نے زنا کر لیا تو زنا ایسا منحوس گناہ ہے کہ جس قوم میں یہ زنا ہو جاتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کہ وہ قوم آگے بڑھ نہیں سکتی، ترقی نہیں کرتی، وہ کامیاب نہیں ہوتی. بس ایسا کرو. تو بلام باورا کی بتائی ہوئی چال پر انہوں نے عمل کیا، اپنی لڑکیوں کو سجا سجا کے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جماعت کے لوگوں کو حضرت نے منع تو کیا، منع کرنے کے باوجود حضرت کی جماعت کا ایک آدمی ان کے جال میں پھنس گیا اور اس نے بدکاری کر لی. اب دیکھو گناہ کیسی منحوس چیز ہے، اور خاص طور سے زنا.
موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ایک آدمی سے خالی یہ بدکاری ہوئی، سب سے نہیں، خالی ایک آدمی روکا گیا، پھر بھی نہیں مانا اس نے، وہ پھنس گیا چکر۔ تفسیر میں دیکھنا معرف القرآن میں لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی کی بدکاری کی وجہ سے پوری جماعت پر اللہ کا ایسا عذاب آیا، پوری جماعت میں طاعون کی بیماری پھیلی، وبا پھیلی، اور اس بیماری کی وجہ سے ہی لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ کتنے بھائی؟ معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے صرف خود بچنا ہی کافی نہیں ہے، خود بھی ہم کو گناہ سے بچنا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اگر ہم نے ان کو گناہ سے نہیں بچایا تو ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب آئے گا، اس عذاب کی زد میں دنیا میں ہم بھی آ کریں، قیامت کے لیے تو بچ جائیں لیکن دنیا میں ہم سے بھی جائیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، روایت ہے ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا كما قال۔ فرمایا کہ قوم میں اگر کوئی آدمی ہو اور کوئی گناہ ہو رہا ہو اور اس گناہ کو روکنے پر وہ قادر ہیں، پھر بھی گناہ کو نہیں روکیں گے تو مرنے سے پہلے سب پر عذاب آئے۔ ہاں، یہ آدمی جو خود گناہ سے بچتا تھا، قیامت کے دن وہ عذاب میں نہیں پھنسے گا، وہ بچ جائے گا، لیکن دنیا میں تو سب پر عذاب۔ یہ اتنے دن سے یہی آواز اس جگہ پہ لگائی جا رہی ہے دوستوں کہ ہماری سب پریشانیوں کی اصل وجہ گناہ ہے، اور جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور گناہ پر کبھی فوری پکڑ آتی ہے، کبھی اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، کبھی 5 سال 10 سال 40 سال اور کبھی قبر میں، کبھی قیامت، مگر گناہ پر پکڑ آتی ہے، کبھی فوری پکڑ آتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کل بیمینی، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ان کا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا، تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، تو حضور نے فرمایا لا استطاع، نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ روایت سے آیا ہمارا رفعہ، اس کے بعد ان کا ہاتھ ایسا لنج ہو گیا، اوپر کی طرف اٹھ ہی نہیں سکا، بالکل اوپر کی طرف نہیں اٹھ سکا۔ یہ خدا کی فوری پکڑ آئی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر فوری پکڑا جائے۔ میں نے روایت پڑھی تھی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت سے بھی جائے گا۔ یہ تو آخری عذاب ہے، اور دنیا میں کبھی اللہ فوری پکڑ کرنا۔ متکبرین کے بارے میں حدیث نے فرمایا قسمہ اللہ، اللہ ان کو توڑ کے رکھے۔ تکبر اللہ کو بہت ہی نہ۔ ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ صاحب حج کرنے گئے اور اس زمانے میں جو صحیح کرنے کی جگہ ہے وہ مسجد کے آتے سے باہر تھی، تو گھوڑے پر صحیح کر رہے ہیں سوار ہو کر، بنا مجبوری کے سواری پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو گھوڑے پر سوار ہو کر کر رہے ہیں صحیح، اور دوسرے اپنے ساتھ اپنے وہ فوج کو نوکر چاکر جیسے بادشاہوں کا ہجوم ہوتا ایسے ساتھ میں لیے صحیح کر رہے ہیں۔ اب ان کے صحیح کرنے کی وجہ سے اور حاجیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور صحیح کا راستہ بالکل بند ہو جائے، پبلک پریشان، تو لوگ ایسا گھور گھور کر دیکھ لیں کون ہے۔ اب یہی وہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ خود نمائی کا جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ تجھے دیکھیں۔ اللہ یہ چاہتے کہ بندہ اپنے کو مٹائے، اپنے کو چھپائے، جو جتنا مٹاتا اور چھپاتا ہے اللہ اس سے ہی اسے اجاگر کرتا ہے۔ دیکھو ایک حدیث میں ہے ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاتقیاء، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں اور چھپ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ کو بہت محبت ہے۔ وہ ایسے لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ جس علاقے سے گزر جاتے ہیں وہاں پر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے وہ فتنہ بھی دب جاتا ہے، ہدایت کی ہوائیں چل جاتی ہیں۔ کون لوگ ہیں چھپا کے اپنے کو رکھتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اللہ کو دکھاوا بہت ہی کم۔ اب دیکھو یہ آدمی کتنا بڑا شیخ تھا، کتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے نوکر چاکر آگے پیچھے فوج اور ان سب کے ساتھ ہی اس طرح سے صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں آتی جائے تو عاجز بن کے جائے، کہ جتنا عاجزی اختیار کرے گا اتنا اللہ کو پیارا ہے۔ اب سنو کیسی خدا کی پکڑ آئی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اسی آدمی کو حج میں جن لوگوں نے دیکھا تھا انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے بغداد کے پل پر کسی آدمی کو لوگوں کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا کر ٹھیک مانگتے ہوئے۔ کس کو؟ وہی جو اپنے بہت سارے نوکر چاکر کے ساتھ اور گھوڑے پر سوار ہو کر صحیح کر رہا تھا، تکبر و گھمنڈ کی وجہ سے اب اسی کو بغداد کے پل پر کیا کرتے دیکھا، لوگوں کے سامنے ٹھیک مانگتے۔
تو وہ جس حاجی نے دیکھا تو اس نے کہا بھائی میری نگاہ پتہ تو نہیں کر رہے تم شاید وہی تو نہیں ہو، کچھ دنوں پہلے تم نے حج کیا تھا اور بہت سارے غلام اور فوج تھی اور آگے پیچھے لاؤ لشکر، اس طرح تم نے گھوڑے پر سوار ہو کر حج کیا، تو وہی تو نہیں ہو؟ کہاں بھائی؟ کہا کیا ہو گیا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہاں بس جہاں مجھے جھکنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، میں نے وہاں تکبر و گھمنڈ کیا تو آج اللہ نے مجھے یہاں قبول کیا۔ تو گناہوں پر کبھی کبھی فوری پکڑ آتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے تو ڈھیل کی وجہ سے ہم کو نڈر، مطمئن اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی مضمون میں نے شروع کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو چاہیے اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈریں کہ اس مخالفت کے نتیجے میں کہیں کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں وہ پکڑ کر لی جائے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کی پکڑ گناہ کی وجہ سے کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کسی پر چیخ کا عذاب آیا فوراً ختم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کسی کو ہم نے سمندر میں ڈبا دیا۔ اب یہ سب واقعات سننے کے بعد ہو سکتا ہے آدمی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، نہیں، اللہ فرماتے وما کان اللہ لیظلمہم، اور یہ اللہ ایسا جو کر رہے ہیں نا یہ اللہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظالم نہیں نعوذ۔ تو دوستو گناہ سے ڈرو، ہر قسم کے گناہ سے بچو۔ کتنے دن سے سنا رہا ہوں کہ دیکھو داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مجھ سے پہلے کٹانا حرام ہے، کیا اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو، رات کو سو اور تمہارے چہرے میں چیچک کا داغ نکلا؟ کیا اللہ کی پکڑ کا انتظار کرتے ہو کہ تمہارے چہرے میں کینسر ہو جائے اور پھر تمہیں داڑھی چہرے کے عیب کو چھپانے کے لیے رکھنا پڑے؟ یہ سب گناہ ہے، جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو چھوڑے اور سچی توبہ کرے، ورنہ کبھی فوری پکڑ آتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے۔ بس آج کا یہ مضمون پورا ہو گیا، ایک مسئلہ بتانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج ایک مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں تھا اور نماز میں اس کو کچھ وسوسہ اور خیال آیا اور اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس نے نماز نہیں پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز نہیں پڑھ لی، اب نماز نہیں پڑھی، یہ مسئلہ ہے۔ نماز میں خیال آیا، کوئی وسوسہ آیا اور اس وسوسے کو دفع کرنے کے لیے کسی نے نماز نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو نماز رہی کی گئی۔ اب دیکھو اس میں تفصیل ہے، تفصیل کیا ہے کہ جو خیال آیا ہے، جو وسوسہ آیا ہے، اگر وہ امور آخرت سے متعلق ہے، مثلاً کسی کو قیامت کے بارے میں شبہ ہو گیا، جنت و جہنم کے بارے میں کوئی وسوسہ آ گیا، تقدیر کے بارے میں، اگر امور آخرت سے متعلق وسوسہ تھا اور اس کو ہٹانے کے لیے اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ وسوسہ دنیاوی امور سے تھا، مثلاً کسی فالتو عورت کا خیال آ گیا اور ان کو دفع کرنے کے لیے آپ نے پڑھ دیا لا حول ولا قوت، تو اگر وہ وسوسہ دنیاوی امور سے متعلق تھا اور اس کو دفع کرنے کے لیے آپ نے لا حول پڑھا ہے تو مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اب آپ کو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ بولو امت کو مسائل کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور وہ مسئلہ سمجھایا تھا گزشتہ اتوار کو کہ 4 گرام سے زیادہ وزن کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ بعض دوستوں کو دیکھو 2-3 انگوٹھیاں چڑھائے ہوئے، ارے بھائی چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے مگر اس کی مقدار شریعت نے بتائی، وہ کیا مقدار ہے؟ 4 گرام سے زیادہ وزن کی انگوٹھی آپ نہیں پہن سکتے۔ اب وہ آپ نے 2-3 جو پہن رکھی ہے اس کو وزن کراؤ، اگر وہ 4 گرام کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، اور 4 گرام سے زیادہ ہے تو آپ مجرم ہیں، اس پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔